حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو بہت بڑا رتبہ دیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کو جو لطف اور مزہ آتا ہے وہ دنیا کے باقی لوگوں کو آ ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت سے باہر نکلنے کی خواہش کرے یا اس کے لیے تیار ہو، سوائے شہید کے۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے تم دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا اللہ جب مجھے آپ کے نام پہ شہید کیا گیا تھا تو مجھے اس شہادت کے وقت ایسا مزہ آیا تھا، ثم احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کر دیا جائے پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے۔ یعنی شہید کو اپنی شہادت پہ ایسا ناز ہوگا کہ وہ بار بار دنیا میں زندہ ہو کر شہید ہونے کی تمنا کرے گا۔ حدیث امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ملک الموت کو فرماتے ہیں ملک الموت تو ایک طرف ہٹ جا، یہ بندہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اب اس کی روح کو میں قبض کروں گا۔ چنانچہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ چیز جب سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو قبض کرتے ہیں تو دل کہتا ہے کاش ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے کہ ہمیں شہادت کی موت ملے اور اللہ ہماری روح کو قبض کرے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پہ سب کو شہادت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں شہیدوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسین لانو کے ساتھ محبت کرنے والوں کے جھرمٹ میں اللہ ہمیں بھی کھڑا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے محبوب کے اچھے امتیوں میں شامل